لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ میرے پیارے حبیب، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، آپ اتنا زیادہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے۔ میرے حبیب اتنا زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اس کیفیت کو محسوس کیجیے، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن میں اس کیفیت کا تذکرہ کیا تھا۔ میرے پیارے حبیب اتنا زیادہ اتنی جگہ قرآن یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ کہا درسوں میں بتائے کتاب نہیں آ رہے، اتنی جگہ قرآن کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ جان نہ چلی جائے۔ وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ آپ اس کیفیت کو محسوس کریں، وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ محبوب کی جان جانے کا مطلب جان جانے والی کیفیت محسوس ہونے لگے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایک جگہ نہیں متعدد آیات مبارکہ میں اسی مضمون کو ذکر کیا ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہوگی میرے آقا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھیں، 40 سال کی عمر میں ملال نبوت، جب پچھلے دورانیہ ہے، پچھلے دورانیہ میں میرے آقا نے اپنا کردار مکے والوں کے سامنے رکھا۔ جب صفا کی پہاڑی پہ جلوہ فرمائے تو مکہ والوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، مکہ والوں یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری سمت دشمن کی فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونا چاہتی، بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ ایک ہی جواب آیا، ہاں۔ زندگی میں آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ اگر کہیں گے تو سچ کہیں۔ یہ مکے والوں کی یک زبان ہو کر جو آواز آئی تھی نا، وہ یہ آواز تھی۔ گواہی دینے والے کون ہیں؟ سارے مکے والے۔ زندگی میں آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، میرے آقا نے اپنا کردار کر رہا ہے۔ مکہ والوں بتاؤ میرے کردار کے بارے میں کیا کہا؟ سب نے بیک زبان کہا آپ کا کردار ستھرا ہے۔ تو اے نیکی کی دعوت دینے والوں، یہ بھی تو ایک انداز ہے نا نیکی کی دعوت۔ ہمارے آقا کی سنت، اپنے آقا کا طریقہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ اے نیکی کی دعوت کی طرف بڑھنے والوں، پہلے اپنے کردار کو صاف ستھرا۔ تمہارا کردار سفید کپڑے کی طرح ہے، یہ سفید کپڑے نہ کسی جگہ کوئی بھی معمولی سردار بھی ہو، یہ ساری دنیا کو نظر آئے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا یار معمولی سردار بھی تو ہے، لیکن سفید کپڑے میں معمولی سردار یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کا انداز، کردار صاف ستھرا، گفتار بھی عمدہ، بہترین اور کردار بھی بہترین۔ جب اس کے بعد اپنے بات کو لے کر پڑھو، میرے آقا نے نیکی کی دعوت، اپنے کلمہ پڑھنے، ایمان کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا اور اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں سے دشمنی شروع ہوئی۔ میرے آقا نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، یہاں سے دشمنی کی ابتدا ہو۔ وہ جملہ ہے بڑا سخت، جو پہلا جملہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کے سامنے کہا گیا، وہ جملہ ہے بڑا سخت۔ ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ جملہ ادا بھی کیا جائے، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے نا کہ ہمارے آقا کے سامنے یہ بھی جملے بھی کہے گئے۔ میرے حضور نے جب کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، سب سے پہلا جملہ جو سرکار کو کہا گیا، یہ ابو لہب بدبخت کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا، کہنے لگا تم تباہ و برباد ہو جاؤ، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ سارے مکے والوں کے سامنے یہ بات کی جائے کہ جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ سارے غلط، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم اپنے خداؤں کو پرست ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یہاں سے مخالفت کی ابتدا ہو۔ اس کے بعد آگے بڑھے، میرے آقا کی کیفیتیں کیا ہیں؟ ہر سال ذوالقعدہ کے مہینے میں مکہ سے طائف جائے رستے میں ایک بستی آتی ہے جس کا نام ہے عکاظ۔ یہ عکاظ کی بستی میں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ میرے حضور پورا مہینہ یہاں گزارتے تھے، تجارتی منڈیاں لگتی، عرب کے قبائل جمع ہوتے، یہ دنیا بھر سے کوئی ایک ممالک سے لوگ سفر کر کے یہاں آتے، اپنا مال بھرا بیچا کرتے تھے، لوگ خریدنے کے لیے آتے، بیچنے کے لیے آتے۔ میرے آقا کس کام کے لیے جاتے؟ حضور نہ ایک ایک خیمے میں جلوہ فرماؤ، ایک ایک خیمے میں جا کے نا سرکار کے لمحہ مبارکہ پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا،
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ۔ میرے آقا ایک ہی دعوت لے کر جاتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ۔ جب وہ مندرجہ تصور میں لا کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میرے آقا ایک ایک خیمے میں جا کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابو لہب اپنے جھولے میں پتھر لیا۔ سرکار جب بھی کسی خیمے میں جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، یہ بدبخت پیچھے آ کر کھڑا ہوگا اور پتھر اٹھا کے نشانہ باندھ کے نا سرکار کے قدموں پہ مارا کرتا۔ یہ پتھر مار کے بقا کرتا تھا، یا ایھا الناس لا تسمعوا منہ فإنہ کذاب، اے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ اپنا کام کرتا رہتا، میرے آقا اپنا کام کرتے رہتے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت دینے کا جذبہ۔ طائف میں کیا ہوا؟ جس میں اقدس پر کیسے پتھر برس آئی، جس میں اقدس اللہ ہو گیا۔ کیفیت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے یہ خون سے بھرے ہوئے، میرے آقا چل رہے، دشمن پیچھے پتھراؤ کرتا چلا جا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے ایک باغ میں جلوہ فرما ہوئے۔ یہ باغ مکے کے کافروں کا، یہ اپنے باغ دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ جب یہ یہاں پہنچے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کیفیت تھی کہ جس میں اقدس سے خون بہ رہا۔ انہوں نے اپنے غلام عطاس کو بھیجا کہ جاؤ اور تازہ عمدہ اور بہترین انگور اتار کے نا ان کی خدمت میں جا کر نظر کرو۔ وہ آیا، انگور پیش کیے، میرے حضور نے نا انگور اٹھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سرکار نے وہ انگور تناول فرمایا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا نا، یہ پہلی مرتبہ زندگی میں یہ جملہ اس نے سنا تھا، محبوب کی بارگاہ میں کہتا ہے یہ جملہ جو ابھی آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے یہ میرے رب کا نام ہے، اس میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ چاہے یہ بات ہو گئی، بات صرف اتنی تھی، یہ جملہ آپ نے کیا ادا کیا، لیکن حضور کا انداز دیکھیے، کیفیت کیا، اس کیفیت کو تصور میں رکھیے جس میں اقدس لہو لہان۔ کیفیت یہ ہے کہ چلنے میں دقت اور دشواری ہو رہی ہے۔ یہ ایک آیا جس نے ایک سوال کیا، سرکار نے اپنی طرف اس کا قلبی میدان پایا۔ میرے آقا ارشاد فرمانے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عداس۔ کہاں کے رہنے والے؟ نینوا۔ نینوا، یہ نور جو ہی نام میرے آقا نے سنا نا، میرے حضور فرماتے ہیں وہ نینوا جہاں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ عداس کہنے لگا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ دنیا کے ایک کنارے میں رہنے والے کو دوسری دنیا کے کنارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہتے آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے وہ اللہ کے نبی تھے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ چلیے کہنے کے بعد نا کیفیت تصور میں رکھیے گا، اس کیفیت میں بھی میرے آقا نے اسے اسلام کی دعوت دل نرم ہو چکا تھا۔ حضرت یونس کا تذکرہ ان کی زبانیں سنا، اللہ کے رحمان رحیم ہونے کا بیان ان کی زبانیں سنا۔ میرے آقا نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو یہ غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ طائف کا پہلا مسلمان تھا جو سرکار کے دامن اقدس میں آیا۔ میرے آقا کے وہ سارے انداز اپنے تصور میں لائے، کیا کہ کیفیت ہوتی ہے۔ رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی ساحر کی آواز آتی ہے، کبھی کاہن کی آواز آتی ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ جملے کسے جا رہے ہیں، پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، لیکن میرے حضور کا ایک قدم بھی پیچھے کی طرف نہیں آتا۔ ہر قدم آگے سے آگے، ہر قدم آگے سے آگے۔ سرکار کے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد چند حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے حضرت یاسر، یہ اپنی زوجہ حضرت سمیہ اور اپنے شہزادوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ نے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کا نام سنا ہوگا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر
یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، غریب تھے، نادار تھے، غلامی والی زندگی بسر کر رہے تھے، مالی اعتبار سے کوئی فراوانی نہیں تھی، دشمن نے صدر قوم اور مار پیٹ اور اس طرح کے سلسلے شروع کیے۔ ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یاسر کو مارا جا۔ سرکار نے جب وہ کیفیت دیکھی، محبوب کی زبان پہ ایک جملہ ہے، میرے آقا فرمانے لگے فَاصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرْ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت یاسر زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت سمیہ کو ایک دن بلایا گیا، ابو جہل نے بلا کر کہتا ہے سمیہ، یہ جو نیا دن تم نے اختیار کیا نا، اس دن کو چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کہتا ہے سنو، اگر تم اپنے پہلے والے دین پر واپس نہ آئی نا، سمیہ تمہیں مار دیا جائے۔ قتل کی دھمکی دی گئی، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور عام طور پر پتہ کیا کہا جا رہا ہے، عورتیں ضعیف ہوا کرتی، عورتیں کمزور ہوا کرتی، عورتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر دو جملے بول سکے۔ لیکن حضرت سمیہ گویا سرکار کے رخ انور کا تصور کرتی، محبوب کے رخ انور کا تصور کر کے نا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی زبان پر یہ جملے اس انداز کے آئے ہوں گے، آقا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کرو گا۔ میرے آقا یہ ایک جان ہے نا، اگر کروڑ جانے پہ ہوں، آپ کی بندی، آپ کی لوٹی، آپ کی کنیز سمیہ، یہ ساری ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پر قربان کر دیں، لیکن آپ کا دامن چھوڑ کر آگے پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ دو اونٹ منگوائے، مخالف سمتوں میں کھڑے کیے گئے، ایک کا منہ اس طرف، دوسرے کا منہ اس طرف۔ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ اس کے ساتھ باندھی گئی، ایک ٹانگ اس کے ساتھ باندھی گئی، اور یہ دونوں اونٹ مخالف سمتوں میں دوڑا دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی بندی حضرت سمیہ کے جسم اقدس کے ٹکڑے ہو، آپ نے جام شہادت نوش کی ہے، اپنا دین بھی تبدیل کیا، اس اسلام کے شجر کو، اس کے درخت کو تناور بنانے کے لیے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت خباب بن ارد حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خباب، جب تم نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت تمہیں کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اے خباب ان تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کا تذکرہ کرو گے؟ حضرت خباب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ ان سے مسائل کے بارے میں نہ پوچھئے، میں اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھاتا ہوں، آپ میری پیٹھ کو دیکھ لیتے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خباب نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، جب پیٹھ سے کپڑا اٹھایا حضرت عمر زاروں کے تار رونے لگے۔ حضرت خباب کی پیٹھ کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخموں کے نشان تھے۔ کہنے لگے خباب جتنی تکلیفیں تمہیں اسلام کی راہ میں آئی، کوئی کمزور دل والا ہوتا تو شاید اپنے دین سے پھر جائے۔ حضرت خباب کہتے ہیں یا امیر المومنین، میں کافرہ عورت کا غلام تھا، ایک دن اس نے مجھے بلایا، مجھے اس نے یہ جملے کہے اپنے دین سے پھر جا، میں نے انکار کیا۔ ایک لوہے کی سوراخ نہ پہلے اس نے آگ کے اندر رکھی ہوئی تھی، جب میں نے انکار کیا نا یہ کسی چیز سے اس نے پکڑی، میرے سر میں دے مار، گرم لوہے کی جب وہ ضرب لگی میرا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی، کیا واقعہ کربلا ہمارے تصور میں نہیں آتا؟ میرے آقا کے شہزادے، حقیقی شہزادے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا، کیسے یہ برائی کو روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری۔ اس کے بعد اگلا درجہ ذکر کیا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہ کر سکو نا تو زبان کے ذریعے اس برائی کو برا بیان۔ علماء کرتے، مبلغین کرتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی وہ اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو برا بیان کرتے ہیں۔
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ کر سکو، نہیں زبان کے ذریعے بھی کسی چیز کی برائی کو بیان نہ کر سکو، تو اس کے بعد اگلا درجہ ہے دل میں برائی کو برا جاننا، اور یہ تو درجہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ درجہ اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ تمہیں دل میں برائی بری لگے، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے نیچے وہ درجہ میرے آقا نے ذکر نہیں فرمایا۔ جب نیکی کی دعوت کی طرف بڑھنے کا پہلا مرحلہ کیا ہے، ہم نیچے سے اگر چلے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ برائی تمہیں بری لگے، برائی تمہیں بری لگے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم بات کرنا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں، یہ فلاں سے بات ہو رہی، یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی، بات بار ایسی کیفیت میں نظر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ میرے پیارے حبیب، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، آپ اتنا زیادہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ میرے حبیب اتنا زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اس کیفیت کو محسوس کیجیے، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن میں اس کیفیت کا تذکرہ کیا تھا۔ میرے پیارے حبیب اتنا زیادہ اتنی جگہ قرآن یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ دعوت اور فرما برداری کی دعوت نہیں آ رہے، اتنی جگہ قرآن کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ جان نہ چلی جائے۔ وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ آپ اس کیفیت کو محسوس کریں، وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ محبوب کی جان جانے کا مطلب جان جانے والی کیفیت محسوس ہونے لگے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ایک جگہ نہیں متعدد آیات مبارکہ میں اسی مضمون کو ذکر کیا ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہوگی میرے آقا؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، جب پچھلا دورانیہ ہے، پچھلے دورانیہ میں میرے آقا نے اپنا کردار مکے والوں کے سامنے رکھا۔ جب صفا کی پہاڑی پہ جلوہ فرمائے تو مکہ والوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، مکہ والوں یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری سمت دشمن کی فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونا چاہتی، بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ ایک ہی جواب آیا، ہاں۔ زندگی میں آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ اگر کہیں گے تو سچ کہیں۔ یہ مکے والوں کی یک زبان ہو کر جو آواز آئی تھی نا، وہ یہ آواز تھی۔ گواہی دینے والے کون ہیں؟ سارے مکے والے۔ زندگی میں آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، میرے آقا نے اپنا کردار کر رہا ہے۔ مکہ والوں بتاؤ میرے کردار کے بارے میں کیا کہا؟ سب نے بیک زبان کہا آپ کا کردار ستھرا ہے۔ تو اے نیکی کی دعوت دینے والوں، یہ بھی تو ایک انداز ہے نا نیکی کی دعوت۔ ہمارے آقا کی سنت، اپنے آقا کا طریقہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ اے نیکی کی دعوت کی طرف بڑھنے والوں، پہلے اپنے کردار کو صاف ستھرا کرو۔ تمہارا کردار ایک سفید کپڑے کی طرح ہے، یہ سفید کپڑے نہ کسی جگہ کوئی بھی معمولی سا داغ بھی ہو، یہ ساری دنیا کو نظر آئے، کوئی یہ نہیں کہے گا یار معمولی سا داغ ہی تو ہے، لیکن سفید کپڑے میں معمولی سا داغ یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کا انداز، کردار صاف ستھرا، گفتار بھی عمدہ، بہترین اور کردار بھی بہترین۔ جب اس کے بعد اپنے بات کو لے کر پڑھو، میرے آقا نے نیکی کی دعوت، اپنے کلمہ پڑھنے، ایمان کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا اور اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں سے دشمنی شروع ہوئی۔ میرے آقا نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، یہاں سے دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ جملہ ہے بڑا سخت، جو پہلا جملہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کے سامنے کہا گیا، وہ جملہ ہے بڑا سخت۔ ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ جملہ ادا بھی کیا جائے، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے نا کہ ہمارے آقا کے سامنے یہ جملے بھی کہے گئے۔ میرے حضور نے جب کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، سب سے پہلا جملہ جو سرکار کو کہا گیا، یہ ابو لہب بدبخت کہنے لگا تبا لگا الہذا جمعتا، کہنے لگا تم تباہ و برباد ہو جاؤ، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہمیں اس لیے
کہ جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ سارے غلط، ہمیں اسلام کے لیے جمع کیا، ہم اپنے خداؤں کو پرست ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے، یہاں سے مخالفت کی ابتدا ہو۔ اس کے بعد آگے بڑھے، میرے آقا کی کیفیتیں کیا ہیں؟ ہر سال ذوالقعدہ کے مہینے میں مکہ سے طائف جائے رستے میں ایک بستی آتی ہے جس کا نام ہے عکاظ۔ یہ عکاظ کی بستی میں ایک میلہ لگا جاتا تھا، میرے حضور پورا مہینہ یہاں گزارتے تھے، تجارتی منڈیاں لگتی، عرب کے قبائل جمع ہوتے، یہ دنیا بھر سے کوئی ایک ممالک سے لوگ سفر کر کے یہاں آتے، اپنا مال بھرا بیچا کرتے تھے، لوگ خریدنے کے لیے آتے، بیچنے کے لیے آتے۔ میرے آقا کس کام کے لیے جاتے؟ حضور نا ایک ایک خیمے میں جلوہ فرماؤ، ایک ایک خیمے میں جا کے نا سرکار کے لمحہ مبارکہ پر ایک جملہ ہوتا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ۔ میرے آقا ایک ہی دعوت لے کر جاتے، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ۔ جب وہ مندرجہ تصور میں لا کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میرے آقا ایک ایک خیمے میں جا کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابو لہب اپنے جھولے میں پتھر لیا، سرکار جب بھی کسی خیمے میں جاتے ہیں جا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، یہ بدبخت پیچھے آ کر کھڑا ہوگا اور پتھر اٹھا کے نشانہ باندھ کے نا سرکار کے قدموں پہ مارا کرتا، یہ پتھر مار کے بقا کرتا تھا، یا ایھا الناس لا تسمعوا منہ فإنہ کذاب۔ اے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وہ اپنا کام کرتا رہتا، میرے آقا اپنا کام کرتے رہتے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت دینے کا جذبہ۔ طائف میں کیا ہوا؟ جس میں اقدس پر کیسے پتھر برس آئی، جس میں اقدس اللہ ہو گیا۔ کیفیت کیا ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے یہ خون سے بھرے ہوئے، میرے آقا چل رہے، دشمن پیچھے پتھراؤ کرتا چلا جا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے ایک باغ میں جلوہ فرما ہوئے۔ یہ باغ مکے کے کافروں کا، یہ اپنے باغ دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ جب یہ یہاں پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کیفیت تھی کہ جس میں اقدس سے خون بہ رہا۔ انہوں نے اپنے غلام عطاس کو بھیجا کہ جاؤ اور تازہ عمدہ اور بہترین انگور اتار کے نا ان کی خدمت میں جا کر نظر کرو۔ وہ آیا، انگور پیش کیے، میرے حضور نے نا انگور اٹھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سرکار نے وہ انگور تناول فرمایا۔ جب اس نے جملہ سنا، یہ پہلی مرتبہ زندگی میں یہ جملہ اس نے سنا تھا، محبوب کی بارگاہ میں کہتا ہے یہ جملہ جو ابھی آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے یہ میرے رب کا نام ہے، اس میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ چاہے یہ بات ہو گئی، بات صرف اتنی تھی، یہ جملہ آپ نے کیا ادا کیا، لیکن حضور کا انداز دیکھیے، کیفیت کیا، اس کیفیت کو تصور میں رکھیے جس میں اقدس لہو لہان۔ کیفیت یہ ہے کہ چلنے میں دقت اور دشواری ہو رہی ہے، یہ ایک آیا جس نے ایک سوال کیا، سرکار نے اپنی طرف اس کا قلب بیدار ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عداس۔ کہاں کے رہنے والے؟ نینوا۔ نینوا، یہ نور جو ہی نام میرے آقا نے سنا نا، میرے حضور فرماتے ہیں وہ نینوا جہاں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ عداس کرنے لگا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ دنیا کے ایک کنارے میں رہنے والے کو دوسری دنیا کے کنارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے وہ اللہ کے نبی تھے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ چلیے کہنے کے بعد نا کیفیت تصور میں رکھیے گا، اس کیفیت میں بھی میرے آقا نے اسے اسلام کی دعوت دل نرم ہو چکا تھا۔ حضرت یونس کا تذکرہ ان کی زبانیں سنا، اللہ کے رحمان رحیم ہونے کا بیان ان کی زبانیں سنا۔ میرے آقا نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو یہ غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ طائف کا پہلا مسلمان تھا جو سرکار کے دامن اقدس میں آیا۔ میرے آقا کے وہ سارے انداز اپنے تصور میں لائے۔
کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی ساحر کی آواز آتی ہے، کبھی کاہن کی آواز آتی ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ جملے کسے جا رہے ہیں، پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، لیکن میرے حضور کا ایک قدم بھی پیچھے کی طرف نہیں رہا، ہر قدم آگے سے آگے، ہر قدم آگے سے آگے۔ سرکار کے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد چند حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے حضرت یاسر، یہ اپنی زوجہ حضرت سمیہ اور اپنے شہزادوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ نے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت عمار بن یاسر حضرت یاسر حضرت سمیہ کے شہزادے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، غریب تھے، نادار تھے، غلامی والی زندگی بسر کر رہے تھے، مالی اعتبار سے کوئی فراوانی نہیں تھی، دشمن نے زد و کوب اور مار پیٹ اور اس طرح کے سلسلے شروع کیے۔ ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یاسر کو مارا جا۔ سرکار نے جب وہ کیفیت دیکھی، محبوب کی زبان پہ ایک جملہ آیا، میرے آقا فرمانے لگے فَاصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرْ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت یاسر زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت سمیہ کو ایک دن بلایا گیا، ابو جہل نے بلا کر کہتا ہے سمیہ یہ جو نیا دن تم نے اختیار کیا نا، اس دن کو چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کہتے ہیں سنو، اگر تم اپنے پہلے والے دین پر واپس نہ آئی نا، سمیہ تمہیں مار دیا جائے۔ قتل کی دھمکی دی گئی، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور عام طور پر پتہ کیا کہا جاتا ہے، عورتیں ضعیف ہوا کرتی، عورتیں کمزور ہوا کرتی، عورتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر دو جملے بول سکیں۔ لیکن حضرت سمیہ گویا سرکار کے رخ انور کا تصور کرتی، محبوب کے رخ انور کا تصور کر کے نا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی زبان پر یہ جملے اس انداز کے آئے ہوں گے، آقا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں گا۔ میرے آقا یہ ایک جان ہے نا، اگر کروڑ جانے پہ ہوں، آپ کی بندی، آپ کی لوٹی، آپ کی کنیز سمیہ، یہ ساری ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پر قربان کر دیں، لیکن آپ کا دامن چھوڑ کر آگے پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ دو علماء مخالف سمتوں میں کھڑے کیے گئے، ایک کا منہ اس طرف، دوسرے کا منہ اس طرف۔ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ اس کے ساتھ باندھی گئی، ایک ٹانگ اس کے ساتھ باندھی گئی، اور یہ دونوں اڑ مخالف سمتوں میں دوڑا دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی بندی حضرت سمیہ کے جسم اقدس کے ٹکڑے ہو، آپ نے جام شہادت نوش کی ہے، اپنا دین بھی تبدیل کی، اس اسلام کے شجر کو، اس کے درخت کو تانور بنانے کے لیے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت خباب بن ارد حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خباب، جب تم نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت تمہیں کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اے خباب ان تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کا تذکرہ کرو گے؟ حضرت خباب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ ان سے مسائل کے بارے میں نہ پوچھئے، میں اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھاتا ہوں، آپ میری پیٹھ کو دیکھ لیتے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خباب نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، جب پیٹھ سے کپڑا اٹھایا حضرت عمر زاروں کے تار رونے لگے۔ حضرت خباب کی پیٹھ کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخموں کے نشان تھے۔ کہنے لگے خباب جتنی تکلیفیں تمہیں اسلام کی راہ میں آئی، کوئی کمزور دل والا ہوتا تو شاید اپنے دین سے پھر جائے۔ حضرت خباب کہتے ہیں یا امیر المومنین، میں کافرہ عورت کا غلام تھا، ایک دن اس نے مجھے بلایا، مجھے اس نے یہ جملے کہے اپنے دین سے پھر جا، میں نے انکار کیا۔ ایک لوہے کی سوزاک نہ پہلے اس نے آگ کے اندر رکھی ہوئی تھی،
اس نے پکڑی میرے سر میں دے مار گرم گرم لوہے کی جب وہ ضرب لگی میرا سر پھٹ گیا خون بہنے لگا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی کیا واقعہ کربلا ہمارے تصور میں نہیں آتا میرے آقا کے شہزادے حقیقی شہزادے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں جنتی